کوئی غم کا موقع ہوتا ہے تو اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، ویلنگ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے ہمارا۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال، 16 مہینے کا بیٹا گود میں انتقال ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں وَأَنْتَ یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں؟ یعنی آپ نے تو ہمیں سبق دیا صبر کا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ ٹریگر پوائنٹس، کنٹرولنگ پوائنٹس، سچویشنز کیسے اوائڈ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ہی فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں اس پہ صبر کریں اور ان کو چھوڑ، ان سے الگ ہو جائیں بہت اچھے طریقے سے، اوائڈ کریں ان سرکمسٹانسز کو۔ قرآن کہہ رہا ہے کس طریقے سے کریں۔ تو بھائیو پلیز، بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے سیلف مینجمنٹ پورا ایک پلان بنائے۔ اگر آپ سے پلان نہیں بنتا تو کسی سے بنوا لیں پلان، کسی سے آگے ڈسکس کریں، لیکن یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ پہلوان نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے جو کسی کو شکست دے دے کسی لڑائی میں، بلکہ طاقتور کون ہے؟ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کرے، سیلف مینجمنٹ کے طریقے آتے ہیں اس کو۔ غم بھی ایک ایموشن ہے، کبھی کبھی لوگ غم میں بھی نڈھال ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ خواتین۔ کسی کا انتقال ہو گیا قریبی میں تو چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، کئی تو اپنے گال پیٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے کرو، بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارا نہیں ہے، لیس منا، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو اپنے گال پیٹتا ہے اور اپنے گریبان پھاڑتا ہے غصے میں، وہ ہمارا نہیں ہے۔ بہت سخت قسم کی وعید ہے یہ، سوچیں اس کے بارے میں۔ لیس منا، لیس منی، یہ جتنی بھی احادیث ہے نا جس میں لیس منا وہ ہمارا نہیں ہے، یا لیس منی وہ میرا نہیں ہے، ہمارا امتی نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، بہت سخت وعیدیں ہیں یہ ساری۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ایموشنز کنٹرول میں ہی نہیں رہتے ہیں، اور جب کوئی غم کا موقع ہوتا ہے تو اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، ویلنگ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے ہمارا۔ تو کیا ٹھیک ہے، کیا کریں؟ کیا کریں؟ سیرت پڑھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ اسی لیے کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک طریقہ بتایا۔ وہ کیا ہے کہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کے پاس سے آئے اور ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں ضرور آزماؤں گا تم کو۔ چوائس نہیں ہے کہ کسی کو آزماؤں کسی کو نہ آزماؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور ڈیفینیٹلی شیورلی میں تمہیں آزماؤں گا۔ کبھی خوف کے ذریعے کچھ خوف آئے گا، کسی چیز کا ڈر لگے گا، والجوع کبھی بھوک لگے گی، یعنی کچھ ڈراؤٹ آ جائے گا، ونقص من الاموال مال کم ہو جائے گا، جاب چلی جائے گی، بزنس میں لاس ہو جائے گا، والانفس لوگ چلے جائیں گے، تمہارے قریبی چلے جائیں گے، والثمرات تمہیں پھل کم ہو جائیں گے، یار ایک اور مطلب کے مطابق تم نے محنت بہت کی اس کا ثمرہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے میں آزماؤں گا تم کو، یہ دنیا ہے ہی اس لیے، جنت تھوڑی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ یہ کن کو بشارت دو؟ صبر کیسے ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا یہ رسپانس ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کا اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس سے مال آیا تھا، اللہ نے دے لیا اور دے دیں گے۔ اللہ نے میرا بیٹا دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اللہ نے مجھے شوہر دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اللہ نے بیوی دی تھی، اللہ نے لے لی۔ اللہ نے والدین دیے تھے، اللہ نے لے لیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں بھی اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ in other words، میں کون سا باقی رہوں گا؟ یہ کلب کون سا باقی رہے گا؟ یہ ایک دن کھنڈر بن جائے گا یا میوزیم بن جائے گا؟ یہ کون سا ہمیشہ باقی رہے گا؟ کتنے میوزیمز بنے ہوئے ہیں نا،
آپ جا کے دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے، اب الحمرا چلے جائیں اسپین، کتنا بڑا عالی شان محل تھا. آپ چلے جائیں پیٹرا، چلے جائیں جارڈن میں، کتنے بڑے بڑے عالی شان گھر تھے. آج کھنڈر ہیں، میوزیمز ہیں، رائٹ؟ تو یہ بھی بن جائے گا ایک دن. تو ہم نے کون سا باقی رہنا ہے؟ تو یہ انسان، یہی تو ایمان ہوتا ہے بھائیو. انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی آئیں گی اور عام رحمتیں بھی آئیں گی. واولئک هم المہتدون، یہی تو ہدایت والے لوگ ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، نبی سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال، 16 مہینہ کا بیٹا گود میں انتقال ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں وَأَنْتَ یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں؟ یعنی آپ نے تو ہمیں سبق دیا صبر کا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو. تو اللہ کے رسول کا کیا رسپانس تھا؟ فرمایا کہ یا ابن عوف انہا رحمہ، یہ تو میرا دل نرم ہے، یہ تو رحمت ہے، یہ تو یہ تو رحم ہے میرے دل کا، کس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو ہے. میں کوئی ایسا نہیں ہوں جس کا دل سخت ہو. انہا رحمہ. فرمایا کہ ان العین تدمع وان القلب یحزن، کہ آنکھیں رو رہی ہیں، دل اداس ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن زبان سے کچھ ایسی بات نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ جس سے میرا رب راضی ہو. بس زبان سے کوئی واویلا نہیں کروں گا، میں چیخوں چلاؤں گا نہیں، کوئی غلط بات نہیں کروں گا، صرف وہ بات کروں گا جس سے میرا رب راضی ہو. اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ. ابراہیم تمہاری جدائی پہ دل بہت اداس ہے. یہ ہے رسپانس، ایک ایمانی رسپانس. تو بھائیو سیلف مینجمنٹ کرنا سیکھیں ہم سارے کے ساتھ.